السلام علیکم. آیات جو کہیں تھیں آپ کو دیکھ لیں آپ اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان مبارک بہت سی برکتیں لے کے آیا اور بہت سی برکتیں پیچھے چھوڑ گیا اور بہت سی برکتیں ساتھ لے گیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان برکتوں سے حصہ پایا جو رمضان مبارک پیچھے چھوڑ گیا، اور محروم ہیں وہ جو کچھ برکتیں رمضان کے مہینے میں حاصل تو کرتے رہے مگر جو وہ نکلا تو سب برکتیں ساتھ لے کر واپس چلا گیا. برکت وہی ہے جو دائمی طور پر ساتھ رہتی ہے، برکت وہی ہے جو آ کر ٹھہر جاتی ہے اور پھر کبھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی. باقی یوں ہی نفس کی لذتیں ہیں اگر ہیں، ورنہ محض ایک مشقت ہی تھی اور کچھ بھی نہیں. جنہوں نے لذت پائی ہو اور وہ لذت وقتی ہو، اس میں کوئی دوام کا پہلو نہ ہو، وہ لذت بھی ایک فرضی رومانی لذت ہے. روحانی لذت سے اس کا تعلق نہیں. روحانی لذت میں ابدیت پائی جاتی ہے،
اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور امتیاز کرنے والا فرق ہے جو روحانی لذت اور مادی لذت میں پیدا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے اور غور کرنے سے صاف کھلا کھلا دکھائی دینے لگتا ہے۔ مادی لذت جب آ کے گزر جاتی ہے تو پیچھے ایک تکلیف دہ یاد چھوڑ دیتی ہے۔ اس لذت میں ایک قسم کا مزہ بھی ہے، مگر اس مزے کے ساتھ ایک تلخی بھی وابستہ ہوتی ہے۔ کسی نے کہا ہے وابستہ تیری یاد سے کچھ تلخیاں بھی تھیں، اچھا کیا کہ مجھ کو فراموش کر دیا۔ مگر یہ مضمون بیان ہی اس طرح تو پورا نہیں آتا، مگر اچھی یادوں کے ساتھ تلخیاں ویسے ہی وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ یادیں کھوئے ہوئے مضمون سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایسی چیز جو پیاری لگی اور اب نہیں ہے، مگر وہ یادیں جو ایک دائمی وجود سے تعلق میں سے وابستہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے پیار، اس کی محبت کے اظہار کے جلوے، وہ یادیں ایسی ہیں جو ان جلووں سے، ان پیار کے اظہار سے وابستہ ہوں کہ وہ اپنی ذات میں ایک دوام رکھتی ہیں اور محرومی کا احساس نہیں چھوڑتی۔ بس حقیقی نیکی وہی ہے، یہ حقیقی روحانی لطف وہی ہے جو دوام پاتا اپنے اندر رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنت کو دائمی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے خطبے میں مختصراً غالباً عید کی خطبے میں ہی عذاب کے متعلق ذکر کیا تھا، تکلیف کے متعلق ذکر کیا تھا کہ اس میں دوام نہیں پایا جاتا، مگر تھوڑا ہونے کے باوجود لمبا دکھائی دیتی ہے، اور جتنا اس سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی لطف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی یاد محض ان معنوں میں فائدہ دیتی ہے کہ شکر ہے اب ہمارا تعلق ٹوٹا، اور اس تعلق کے دوبارہ قیام سے ہی جسم غرض اٹھتا ہے۔ تو تلخ یادوں میں جتنی دوری ہو اتنا لطف بڑھتا ہے، اچھی اور پیاری یادوں میں جتنی دوری ہو اتنی تکلیف بڑھتی ہے کہ کیا ہوئے وہ دن جن میں یہ کچھ ہوا کرتا تھا۔ بعض شعراء اپنے بچپن کی یادوں کو پھر اتنا پیار دیتے ہیں کہ اور اتنے پیار سے پالتے ہیں کہ ان کی راتوں کی لوریاں بن جاتے ہیں، وہ یادیں ان کی راتوں کی لوریاں بن جاتی ہیں۔ ایک انگریزی نظم کا کسی نے ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور ترجمہ ایسا کیا کہ گویا اس نظم کو اپنا گیا ہے، اور میں نے دونوں کا موازنہ کر کے دیکھا ہے، جو ترجمہ ہے وہ اپنی خوبی میں اصل سے بھی اونچا نکل گیا ہے، اور وہ نظم ہے اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں، بیتے ہوئے دن عیش کے، بنتے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل سچاک پر۔ اس طرز پر وہ مضمون کو بڑھاتا ہے، وہ بچپن اور وہ سادگی، وہ رونا، وہ ہنسنا کبھی، پھر وہ جوانی کے مزے، وہ دل لگی، وہ قہقہے۔ غرضی کہ ہر پرانی یاد کو وہ رات کو اس طرح اپنے سینے سے چمٹاتا، اپنے دماغ میں الٹ پلٹ کے اس کے مزے لیتا ہے کہ وہی اس کی لوریاں بن جاتی ہیں، مگر حسرت پھر نہیں جاتی۔ ان چیزوں کو واپس لانے کی جو حسرت ہے وہ اس نظم میں جوں جوں آگے بڑھتی ہے وہ اور کھلتی چلی جاتی ہے۔ ان حسرتوں کی قبر پر پھر آخر پر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یادیں پتیاں برسا رہی ہیں پھول کی ان حسرتوں کی قبر پر۔ تو جو چیزیں، جو یادیں ایسی ہوں جن میں دوام پایا جائے ان میں حسرت کوئی نہیں ہوتی، اور نور میں بھی یہی ایک خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ نور جو خدا کا نور ہے وہ آتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے، اور اندھیرا پھر اس کی جگہ دوبارہ لے نہیں سکتا، وہ مستقلاً زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جو جگہ بنا لے وہ بنا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کا نور ہمیشہ دائمی ہوتا ہے۔ انبیاء کے اوپر کوئی ایسا دور نہیں آتا کہ جو نور انہوں نے خدا کی محبت اور پیار میں کمایا ہو
وہ نور ظلمتوں نے واپس چھین لیا ہو، وہ پھول بڑھتا ہے، پھولتا ہے، پھیلتا ہے، اور جگہ بناتا چلا جاتا ہے، بدن کے روئیں روئیں میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں ایک دوام پایا جاتا ہے۔ وہی دوام ہے جو جنت بنے گا۔ جیسا کہ تلخ تجربہ جو ہے وہ اپنی ذات میں اگر لمبا ہو جائے تو ایک عذاب بنتا ہے، اور تھوڑا بھی ہو تو اس میں ایک لمبائی کا مضمون پایا جاتا ہے۔ چند لمحے عذاب کے بعض وقت ساری زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں۔ تو جہنم میں بھی جس حد تک دوام ہے وہ اسی حد تک ہے کہ خواہ تھوڑی بھی ہو، وہ سزا ابدی تو بہرحال اس رنگ میں نہیں ہوگی جس رنگ میں جنت ہے، مگر تھوڑی بھی ہو تو یوں لگے گا جیسے ابد گزر رہی ہے انسان پر۔ ایک دو لمحے بھی گزرنے کا نام نہیں لیں گے، مصیبت پڑ جائے گی۔ بعض گھڑیاں ایسی تکلیف میں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ قرآن کریم ان کے متعلق فرماتا ہے کہ عذاب یوم عظیم، یہ ایک عظیم دن کا عذاب ہے جو دن ختم ہونے میں نہ آئے۔ تو دنوں کا لمبے اور بڑے ہو جانا، اس کا تعلق عذاب سے ہے، اور سکڑ جانا اور اس کے باوجود ختم نہ ہونا، اس کا تعلق نیکی اور ثواب سے ہے۔ وہ ثواب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ ان معنوں میں دوام پکڑتا ہے کہ اس لذت کی یاد ہمیشہ دل میں ٹھہرتی ہے اور لطف پیدا کرتی ہے، کوئی حسرت نہیں پیدا کرتی، کیونکہ لذت ایک زندہ لذت ہے۔ جس کے ساتھ تعلق ہوا، جس نے احسان فرمایا، اس نے احسان سے ہاتھ نہیں کھینچا، جس نے پیار کی نظر ڈالی اس نے نظر پھیری نہیں، اور بے اختیار ایسے شخص کا دل یہ پکار اٹھتا ہے، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ مجھے دیکھتی چلی جا رہی، ہر لمحہ میں اس کے نظر کا پیار محسوس کرتا ہوں۔ بس ان معنوں میں رمضان مبارک جو آ کے گزر گیا ہے وہ کچھ ایسی لذتیں عطا کر گیا جو دوام رکھتی ہیں اور وہ کبھی مٹ نہیں سکتی۔ جن بدیوں کو مٹا گیا وہ پھر زندہ نہیں ہو سکتی، جن نیکیوں کو قائم کر گیا ان کو پھر کوئی چیز جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتی۔ یہ وہ دائمی لذت ہیں جن سے ہم اپنی آئندہ جنت بنائیں گے اور بنا رہے ہیں، اور اس کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ ابھی رمضان کو گزرے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، کیونکہ جو پچھلا جمعہ تھا وہ رمضان کے اندر تھا، اس کے بعد بھی 4 دن ہم نے رمضان کے دیکھے یا 3 دن دیکھے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ اتنے تھوڑے سے وقفے میں بھی رمضان بعض لوگوں کو اپنے سے کتنا دور ہٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اتنا دور چلا گیا ہے کہ وہ چیزیں جن کی پھر کبھی جرأت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، ان کی طرف طبیعتیں مائل ہو رہی ہیں، انہی غفلتوں کی طرف انسان لوٹ رہا ہے۔ وہ تہجد کی رونقیں ختم، صبح کی نمازیں بھی قضا ہونے لگیں، اور مزے کی نیندیں سونے لگے لوگ کہ اب رمضان کی تھکاوٹ دور کر لیں۔ حالانکہ رمضان کی تھکاوٹ تو قرب الہی دور کیا کرتا ہے، اس کے سوا تو رمضان کی تھکاوٹ دور نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو آپ تھکاوٹ دور کرنا کہتے ہیں وہ تھکاوٹ کی طرف لوٹنا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی مشقت اور محنت ایک بے معنی اور بے حقیقت تھکاوٹ ہے، جس کے آگے کوئی جنت نہیں ہے، اس کے آگے سراب ہے، تھکاوٹ جس کا نتیجہ سراب ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ایسے شخص کی مثال جو دنیا کی لذتوں کی طرف دوڑ رہا ہے ایسے شخص سے دیتا ہے جو پیاسا بہت ہو مگر سراب کی طرف دوڑ رہا ہو، اسے دور سے پانی دکھائی دے لیکن وہ پانی نہیں، نظر کا دھوکہ ہو، اور صحرا میں جو لک و دک صحرا ہو اس میں پانی کی بوند بھی دکھائی نہ دے، وہیں وہ پانی دکھائی دیتا ہے جو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے
دوڑتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ تھک کر وہ جگہ جہاں اس کا دم ٹوٹتا ہے وہ وہی سراب کا مقام ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ اسے جزا دینے کے لیے وہاں موجود ہو۔ تو دنیا کی لذتوں کی بھی ایک تھکاوٹ ہے، اور امر واقعہ ہے کہ جو لوگ غور کریں ان کو محسوس ہوگا کہ ضرور اس میں تھکاوٹ پائی جاتی ہے، کیونکہ انسان جو دنیا کی لذتوں کی طرف دوڑتا ہے اور مگن ہو کر پیروی کرتا ہے، جہاں پہنچتا ہے کہ اب مجھے کامل تسکین نصیب ہو جائے گی، اسے کامل تسکین نصیب نہیں ہوتی۔ وہی جگہ جو بہت ہی پیاری دکھائی دیتی تھی وہ لذتوں سے خالی ہوتی ہے اور خالی ہونے میں وقت نہیں لیتی، تھوڑی دیر ہی میں آنن فانن اس کا حسن ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے حسن کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کا آرام مزید آرام نہیں رہتا، اسی آرام میں کچھ تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے، اور انسان بہتر اور اعلیٰ لذتوں کی طرف زیادہ کامل یعنی نسبتاً کامل حسن کی طرف، زیادہ آرام کی طرف حرکت شروع کرتا ہے۔ اگر نہ کرے تو جس کو اس نے جنت سمجھا تھا وہ اس کی بوریت بن جائے گی۔ وہ ایک جگہ ٹھہر کر دنیا کی پیروی میں کوئی ایسا مقام قرار نہیں دے سکتا کہ میں اب یہاں ٹھہر گیا ہوں، یہاں میری تسکین ہے۔ سراب کی طرح اس کی تسکین اس سے آگے دوڑتی ہے اور اس سے ہٹتی ہوئی دور دکھائی دیتی، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے اور پھر اس سے یہی ہوتا ہے، منزل بہ منزل اس کی لذتیں اس سے بھاگتی چلی جاتی ہیں۔ جب وہ پاتا ہے تو تھکاوٹ تو پاتا ہے، لیکن وہ تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، وقتی طور پر ایک جھلکی سی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے امن ملا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں وہ امن کا تصور غائب، وہ حسن کو پا لینے کا لطف جاتا رہتا ہے، صرف ایک پیروی، ایک دوڑ کی تمنا ہے جو اسے پھر اور آگے لے جاتی ہے۔ یہ سراب کی پیروی ہے، مگر جو دینی لذتیں ہیں ان کی بالکل اور مثال ہے۔ ان میں جو آپ نیکی کما لیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی تسکین کا موجب بن جاتی ہے۔ بس ایسی نیکیاں ہیں کہ جو اپنی تکلیف کے لحاظ سے تو تھوڑی دیر رہ کر گزر گئیں، مگر اپنے سکون کے لحاظ سے وہ کبھی بھی مٹتی نہیں، یہاں تک کہ مدتوں ان کی یاد دل کی تسکین کا موجب بنتی ہے۔ جب انسان کو خوف دامنگیر ہو جائیں تو وہی ایک آدھ نیکی جو کسی وقت اس کو توفیق ملی، وہ ایک ہی سایہ رہ جاتا ہے جس میں وہ ماحول کی تکلیف اور اس کے عذاب سے امن ڈھونڈتا ہے، وہاں کچھ تسکین پاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے آدمیوں کی مثال پیش کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایک غار میں اس طرح پھنس گئے کہ زلزلے کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر اس کے سامنے آ گیا اور وہ اس سے نکل نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بھی یہی نفسیاتی تسکین کی راہ ڈھونڈی اور آپس میں باتیں کی کہ ہم کوئی ایسی نیکی سوچیں جو اس کی نیکی کی یاد ہمارے دل میں ابھی بھی تر و تازہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا کو وہ پسند آئی ہوگی، اور اس نیکی کی یاد کر کے اس کا حوالہ دے کر خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ پہلے آپ کے سامنے کئی بار میں بیان کر چکا ہوں، مختصر یہی کہ انہوں نے اپنی اپنی اس نیکی کی یاد کی جو ابھی تک ان کے ذہن میں تر و تازہ تھی، اور اتنا یقین تھا کہ یہ نیکی اتنی پیاری ہے کہ خدا اس کے حوالے سے دعا کو ضرور قبول کرے گا، کہ انہوں نے وہ اس نیکی کا ذکر دعا میں کیا اور اللہ سے عرض کی کہ اگر واقعتاً یہ تیری خاطر ایسا کیا گیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے، اور وہ پتھر کسی حد تک ایک اور زلزلے کی جنبش سے سرک کر آگے سے ہٹ گیا، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ دوسرے نے بھی اسی طرح اپنی ایک پرانی نیکی کو یاد کیا، اور پھر ایک تیسرے نے بھی۔ یہ تو انفرادی نیکیوں کا حال ہے، مگر نہ صرف یہ کہ وہ لذتیں رکھتی ہیں، فائدے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔
نیکی مرتی نہیں ہے، صرف یاد کے طور پر زندہ نہیں رہتی، اس میں نشو و نما کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان تین کی مثال جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ان کی مثال ایسے اشخاص کی مثال تھی جو بدیوں سے رکے ہیں، حقیقت میں انہوں نے نیکیاں نہیں کی تھیں۔ ان کے بدیوں سے رکنے کے نتیجے میں وہ ادا خدا کو پسند تو آئی، اس کو خدا نے دعا کے حوالے میں قبول بھی فرمایا، مگر ان میں سے کسی ایک کے لیے اس کی ایک نیکی نجات کا موجب نہیں بن سکتی تھی۔ اور یہاں اجتماعی نیکی بنی ہے جب، تب ان کو نجات ملی ہے۔ اس حصے پر بھی غور کرو کہ ایک شخص کی نیکی کے نتیجے میں جو بدیوں سے بچنے والی نیکی تھی، وہ اکیلا بھی نجات نہیں پا سکا، اور اس کی اکیلے کی دعا سے پتھر اتنا نہ سرکا کہ وہ اس کے رستے نکل جاتا اور دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے۔ دوسرے نے جب دعا کی تو پھر اتنا سرکا کہ بمشکل گھسٹ کے شاید کوئی آدمی نکل سکتا ہو، مگر جو مضمون بیان ہوئے اس سے لگتا ہے کہ اتنا راستہ نہ بن سکا تھا کہ اس سے انسان گزر سکتا۔ اور تیسرے نے جب دعا کی تو وہ اتنا سرک گیا کہ وہ اس میں سے ایک آدمی نکل سکتا تھا، جو نے تینوں اس میں نکل گئے۔ انبیاء کی نیکی کا مقام بہت بلند ہے، اور ابرار کی نیکی کا مقام بھی اس سے بہت بلند ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اس نیکی کی مثال سے متاثر ہو کر سمجھتے ہیں کہ اسی قسم کی کوئی ایک نیکی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نجات کا موجب بن جائے گی، ان پر غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کسی کی نیکی بھی اس کی نجات کا موجب نہ بن سکی، کیونکہ اس میں ایک منفی پہلو تھا۔ بدی سے رکنا بھی ایک نیکی ہے، مگر اگر اس کی جگہ اعلیٰ خوبیاں نہ لے لیں تو وہ نیکی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کا احسان تھا کہ اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر بہت روشنی ڈالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ترک شر اپنی ذات میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی اگر اس کی بجائے خیر کو اپنانا اس کے ساتھ شامل نہ ہو، اس کا لازمی نتیجہ نہ نکلے۔ جہاں شر کو دور کرو وہاں خیر کو قبول کرو۔ وہ خیر ہے جو حقیقت میں ترک شر کا اجر ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہیں ایک مثبت چیز ایسی حاصل ہو جاتی ہے، ایسی دولت آ جاتی ہے ہاتھ میں، جو پھر خرچ کرنے پر کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ بدی کے ترک کرنے کے ساتھ جو انسان کو روحانی قوت ملتی ہے، اس سے نیکی کو قبول کرنے کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ان لوگوں کا جن کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا حال بنظر غور دیکھو کہ ان کو اس کے بعد کسی بڑی نیکی کی توفیق ملی نہیں ہے۔ اگر ملی ہوتی تو وہ اس نیکی کا ذکر کرتے۔ انہوں نے ایک پرانی ایسی نیکی کا ذکر کیا ہے کہ اے خدا ہم یہ شر کر سکتے تھے، اس بدی میں مبتلا ہو سکتے تھے، مگر تیرے خوف سے، تیرے ذکر سے مروب ہو کر ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ اس کے بعد توفیق ملنی چاہیے تھی، آگے بڑھنا چاہیے تھا، مگر چونکہ وہ نہ کر سکے اس لیے ایک کی نیکی خود اس کے لیے بھی کافی نہ ہوئی، تینوں کی نیکی نے مل کر ان کی نجات کے سامان کیے۔ مگر ابرار کی نیکی کا یہ حال ہے کہ ایک کی نیکی کثرت سے دوسروں کے کام آتی ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی کام آتی ہے جو گناہوں سے میں ملوث ہوں، جن کا کچھ بھی نہ ہو، بسا اوقات ان کی نجات کا موجب بھی بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جب تک تو اس شہر میں ہے میں عذاب نہیں دوں گا۔ کتنی عظیم بات ہے جو فرمائی گئی کہ تیرے ہوتے ہوئے عذاب دیا جائے تو یہ تیری شان کے خلاف ہے، اور اس عذاب میں تو بھی کسی حد تک ملوث ہوگا، اور پھر اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھے گا تو تجھے بھی تکلیف پہنچے گی۔ بہت سے مضامین ہیں اس میں، مگر ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود
اہل مکہ کو عذاب سے بچا گیا، جبکہ وہ دعائیں کرتے مانگتے تھے، اے خدا اگر ہم یہ سچا ہے ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر پتھر برسا، مگر اس وقت نہیں برسائے گئے جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں جسمانی طور پر موجود رہے۔ اور جب وہ مقابل پر نکلے تو جنگ بدر میں دیکھو ایک مٹھی پتھر بن گئی اور پتھروں کا طوفان لے آئی، ایسا طوفان جس نے اس عظیم لشکر کے منہ پھیر دیے اور ناکارہ اور ذلیل کر دیا۔ تو یہ مثبت نیکیوں کا حال ہے۔ ابرار کی نیکیاں اپنے لیے ہی نہیں بلکہ عالم کی نجات کا موجب بن جاتی ہیں۔ اس پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کامل نور تھے جس نے بدیوں کا ازالہ ہی اپنی ذات سے نہیں کیا، یعنی بدیوں کو قریب تک نہیں پھٹکنے دیا، اور ہر پہلو سے اپنے وجود کو نور مجسم کر لیا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نور کی تفسیر میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے، اور تمام انبیاء کی یہی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ اپنی اپنی حیثیت توفیق کے مطابق وہ یہ کچھ کرتے ہیں تو خدا کی نظروں میں جچتے ہیں، اور خدا ان سے پیار کا وہ سلوک کرتا ہے جو عام انسانوں سے نہیں کرتا۔ بس اس رمضان مبارک کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے نفس کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے تجربے کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا حصہ رمضان کا ایسا ہے جس کو ہماری ذات میں کچھ دوام ملا ہے، کون سا رمضان کا حصہ ہے جو ہمارے ساتھ ٹھہر گیا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بدن میں ٹھہر گیا ہے اور ہمارے ساتھ حرکت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ ترک شر، یعنی بدیوں سے رکنا یا گالیاں نہ دینا یا اور بعضوں کے ظلم برداشت کر لینا خدا کی خاطر، وہ تو ماضی میں دب جائیں گے، اور ان کا کچھ بھی ایسا حصہ فائدہ نہیں ہے جو آپ کو مستقلاً نجات کی طرف لے جائے۔ مستقلاً نجات کی طرف جانا یہ اصل مضمون ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی نیکی وہ ہے جو ہاتھ پکڑ لیتی ہے، آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے، کبھی بھی دامن نہیں چھوڑتی، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ نیکی پر اس پیار اور محبت سے ہاتھ ڈالیں، اسے اپنانے کی کوشش کریں، وہ آپ کو واقعتاً اتنی اچھی لگنے لگے کہ چھوڑی نہ جائے، اسے محبت ہو جائے، اسے پیار ہو جائے۔ اور یہی ہے جو دراصل نور کمانے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ محض نور کی باتیں کرنا فرضی قصے ہیں، ان کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تحریرات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اب ان میں سے جو رہ گئی تھیں بعض یا کچھ حصہ شاید میں پڑھ بھی چکا ہوں، مگر یہ جو صفحہ میرے سامنے ہے اس کا ایک حصہ تو یقیناً رہ گیا تھا جو میں نے جہاں سے بات آگے بڑھانی تھی۔ اس تعلق میں جو میں نے تمہید باندھی ہے اس کا اس سے گہرا تعلق ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، فیضان کے لیے مناسب شرط ہے اور تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں، تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے، اور حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا۔ حکیم مطلق جسے عقل کل بھی ایک موقع پر فرمایا، یعنی کامل حکمتوں والا وہ ایک ہی ہے جو خدا کی ذات ہے، وہ مناسبت کے بغیر کوئی فعل نہیں کرتا، نور کو ظلم سے نہیں ملاتا، یہ نامناسب بات ہے۔ کہتے ہیں ایک قطرہ بھی گندگی کا ڈھیروں دودھ میں ملا دو تو سارا دودھ گندا ہو جائے گا، تو یہ غیر مناسب فعل ہے، غیر حکیمانہ فعل ہے۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نور اترتا ہے مگر انہی جگہوں پر جنہیں پہلے صاف کر لیا جائے اور انہیں گندگیوں سے پاک کیا جائے، اور اندرونی نور انسان کو نصیب ہو تاکہ اس نور پر نور اترے۔ جیسے آپ بھی کسی جگہ بیٹھنا چاہیں باہر سفر کے دوران
تو بعض دفعہ ہاتھ سے یا رومال نکال کے وہ جگہ صاف کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں۔ آپ کو اگر صفائی کا یہ احساس ہے اور اس قدر اہتمام ہے کہ جب تک صاف نہ کر لیں آپ کے کپڑے بھی اس معمولی سی میل کو نہ چھوئیں، تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہر گندگی پہ اپنا نور اتارتا رہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کوئی گوشہ تو صاف کرنا ہوگا۔ کسی گھر میں اگر کوئی اچانک معزز مہمان آ جائے، سارے گھر کی تو صفائی ممکن نہیں ہوتی، مگر بچے عورتیں دوڑتے ہیں کہ کم سے کم کچھ حصہ تو صاف کر لیں۔ وہ بیٹھنا چاہے بھی تو بیٹھنے نہیں دیں گے، ذرا 1 منٹ ٹھہریں، 1 منٹ موقع دیں، ذرا ہم اس سیٹ کو صاف کر لیں، یہ آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ انسان سے کی عزت کرتا ہے تو یہ سلوک کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی عزت کا احساس اس کے دل میں ہو اور اپنے دل کو صاف کیے بغیر کہ مجھے نور عطا کر؟ عطا تو وہ کرے گا پر وہ اترے گا کہاں؟ جگہ کون سی تم نے بنائی ہے جہاں وہ آ کر وہ بیٹھے گا اور قیام کرے گا؟ اور اگر تم نے جگہ بنا دی تو یاد رکھو کہ پھر وہ نور خود اپنے ارد گرد اپنے روشنی کو اس طرح پھیلاتا ہے کہ اس کے قریب سے گند دور ہونے لگتا ہے۔ وہ گندگی پر نہیں آتا، مگر ماحول سے گندگی اس کا خوف کھاتی ہے اور اس سے پرے ہٹنے لگتی ہے۔ یہی مضمون ہے جو ہم دنیا میں حالوں کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ ایک روشنی کسی جگہ مرتکز ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد ایک حالہ بن جاتا ہے اور ظلمت سرکنے لگتی ہے اور اس جگہ کو چھوڑتی ہے اور بھاگتی ہے جہاں نور اترا ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، جعل حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ نور سے حق سے باطل گھبراتا ہے جیسے نور سے ظلمت گھبراتی ہے، اور جہاں وہ ایک دفعہ جگہ بنا لے ارد گرد سے تاریکیاں زائل ہونے لگتی ہیں۔ شروع میں سایہ دار جگہ دکھائی دیتی ہے، کچھ اندھیرے کچھ روشنی، مگر پھر جب پوری پاکی اور صفائی عطا ہو جائے تو نور پھیل کر اپنی جگہ اور بنا لیتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان الفاظ میں کھول رہے ہیں کہ نور کو نور سے مناسبت ہے۔ حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا۔ ایسے ہی فیضان نور میں بھی اس کا یہی قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نور ہے اسی کو اور نور بھی دیا جاتا ہے، جس کے پاس کچھ نور ہے اسی کو اور نور بھی دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے، اور جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرا رہتا ہے۔ اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے، اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے۔ اور انبیاء من جملہ سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور مجسم ہو گئے۔ انبیاء وہ انسان ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اول فطرتاً اپنا نور ودیت فرمایا، نور حق ودیت فرمایا، اور پھر انہوں نے اپنے سارے وجود کو اس نور میں رنگ دیا ہے۔ جیسے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ہر رنگ دلایا ہم، دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے۔ یہاں وحبت کے ساتھ کسب شامل ہو جاتا ہے۔ ایک نور ہے جو وضعیت ہوا ہے فطرت میں، اور ہر انسان کو ضرور نور عطا ہوا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان بھی نور کے بغیر پیدا ہو۔ اگر آپ حواس خمسہ پر غور کریں تو یہ مضمون اور بھی کھل جائے گا۔ جو حواس خمسہ میں سے کچھ بھی نہیں رکھتا وہ مر گیا ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ نور سے مراد صرف آنکھوں کا نور نہیں ہے، نور سے مراد وہ ذریعہ ابلاغ ہے
جو باہر کے حالات کو روح کے اندر تک پہنچاتا ہے، اور ذہن کے آخری نقطے میں جو شعور کا آخری نقطہ ہے، باہر کی دنیا کی باتیں معلوم ہونے لگتی ہیں جن کا اس ذریعہ ابلاغ کے سوا معلوم ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ بس اگر ایک آدمی اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، اگر وہ لمس کی صفت بھی نہیں رکھتا، اگر مثبت صفات سے عاری ہے اور منفی صفت بھی نہیں رکھتا، یعنی بھوک محسوس نہیں کرتا، دکھ محسوس نہیں کرتا، جلن کا احساس نہیں، سردی کا گرمی کا احساس نہیں، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، تو مردہ اور کس کو کہتے ہیں؟ بس کوئی انسان ایسا نہیں جو نور کے بغیر ہو اور ہم اسے زندہ کہہ سکیں۔ ہر انسان کو، خواہ وہ کمزور ہے یا زیادہ ہے، کچھ نہ کچھ نور فطرت عطا ہوا ہے، اور جس حد تک کسی کو نور فطرت عطا ہوا ہے اسی حد تک اللہ تعالیٰ کا نور اس سے رابطہ کرتا ہے، اگر وہ چاہے، اگر اس کی توجہ اس طرف ہو اور اپنے نور کو نور الہی سے ملانے کے لیے وہ محنت کرے جس کو کسب کہتے ہیں، واقعتاً توجہ کرے۔ اس محنت کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ملتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، نور تو تجھے عطا ہوا ہے، نور فطرت سے تو کسی کو بھی خدا نے خالی نہیں چھوڑا، مگر ملے گا وہی خدا سے جس کے متعلق فرمایا انک کادح الی ربک کدحا۔ تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے، فملاقیہ۔ بس یاد رکھ کہ تیری محنت کام آئے گی اور رائے گاہ نہیں جائے گی۔ جس طرح دنیا کی محنت کو پھل لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف آنے کے لیے تو نے جو محنت کی یا جو کرے گا یا کر رہا ہے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، فملاقیہ، تو اپنے اس رب کو پالے گا جس کے لیے تو محنت کر رہا ہے۔ یہی محنت تھی رمضان کی، جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی میں جزا ہوں، کیونکہ یہ محنت خدا کی طرف تھی۔ بس اگر کوئی پھل نہ لگا ہو، اگر ہمارے اندھیرے کسی معنوں میں بھی روشنی میں تبدیل نہ ہوئے ہوں، تو ہم پر نہ اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان سے کوئی ادنا بھی نور کمایا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرماتا ہے انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان ضرور تو محنت کرے گا اور کر رہا ہے۔ اور انکا میں جو مضمون ہے یہ شرط پیدا کر رہا ہے بڑی شدت کے ساتھ کہ یاد رکھ تیرے لیے لازم ہے کہ محنت کرے، یہ معنی بھی اسی میں سے نکل رہا ہے۔ یا ہم جانتے ہیں کہ تو ضرور محنت کر رہا ہے، اور کدحن اس لفظ کو دہرایا ہے، اس کے انفینیٹیو کو، اس کے مصدر کو زور پیدا کرنے کے لیے، بڑی محنت کر رہا ہے تو فملاقیہ، بس خوشخبری ہو کہ تو اسے ضرور پالے گا۔ بس یہ جو پانا ہے یہ نور کمانے والی بات ہے، جس کو ہم اردو میں نور کمانا کہتے ہیں۔ نور تو ہے مگر اس کو سیکل نہیں کیا گیا اور دروازے کھولے نہیں گئے، اور غفلتوں اور سستیوں کے پردوں کو ہٹا کر آسمان کے نور کو اندر پہنچنے کے لیے راستہ نہ دیا گیا ہو، تو اندر کا نور کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ بس یہ تین چیزیں ہیں جن کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، ایک اندر کی صلاحیت اور وہ نور جو خدا عطا کرتا ہے پیدائش کے وقت، ہر انسان کو حصہ رسدی اس کی توفیق کے مطابق، جو توفیق خدا کی تقدیر نے بنائی ہوتی ہے، اس کو ایک نور ملتا ہے۔ پھر قدح کے دور میں وہ ڈالا جاتا ہے اور ایسی آزمائشوں میں وہ مبتلا کیا جاتا ہے جہاں اس کو اس نور کو چمکانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور ان روکوں کو دور کرنا پڑتا ہے جو غفلت کی وجہ سے
ایسے نوروں کی راہ میں ضرور حائل ہوتی ہیں۔ غفلت کی مثال نیند کی ہے۔ اب سورج چمک بھی رہا ہو تو تھکے ہوئے آدمی کو عین دوپہر کو سورج کے نیچے بھی نیند آ جاتی ہے، اور آنکھیں کھولنا بھی چاہے تو موند جاتی ہیں، کچھ بھی اس کو دکھائی نہیں پھر دیتا۔ تو وہ شخص جو اپنی آنکھوں کو کھولنے کے لیے محنت نہیں کرتا، اس پر نیند کا غلبہ آ جائے، وہ غفلت کی حالت میں اس روشنی کے وقت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور جہاں تک روحانی آنکھوں کا تعلق ہے، ان کا مضمون اس سے زیادہ گھمبیر اور مشکل ہے جو ظاہری روشنی دیکھنے والی آنکھوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہری روشنی دیکھنے کا تعلق ہماری بصر اوقات سے ہے، اور ہم سست بھی ہوں تو مجبوراً کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیرونی نور کو دیکھ سکیں اور اسے حاصل کر سکیں۔ لیکن روحانی بقا میں انسان کو بسا اوقات محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ مر رہا ہے، اور اس لیے وہ اپنے لیے لازم نہیں سمجھتا کہ میں ضرور اپنے نور کو چمکاؤں اور اپنی آنکھوں کو کھولوں۔ یہی بڑی وجہ ہے کہ روحانی دنیا میں اندھیرے زیادہ ہیں، اور ان کو صاف کرنا، ان کے پردوں کو چاک کر کے آگے نکلنا زیادہ محنت کو چاہتا ہے اور زیادہ شعور کو چاہتا ہے۔ جب تک شعور بیدار نہ ہو، اس محنت کی طرف توجہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھیں، دن میں 5 مرتبہ ہم کھانا کھاتے ہیں، یعنی ترقی یافتہ ملکوں میں 5 دفعہ تو ضرور کچھ نہ کچھ منہ میں ڈالتے ہی رہتے ہیں، اور اگر سارا دن 5 دفعہ نہ کھائیں بلکہ 2 دفعہ ہی کھائیں، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، تو کتنی مشکل سے وقت گزرتا ہے۔ ایسے سخت روزے آتے ہیں کہ اس کا لمحہ لمحہ یاد کرا رہا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے محروم ہو۔ مگر روحانی دنیا میں بعض لوگ عمر بھر نماز نہیں پڑھتے، ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم بھوکے ہو کے مر بھی چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک کسی حد تک تو محسوس ہوتی ہے، جب وہ موت میں تبدیل ہو جائے تو پھر کیسے محسوس ہوگی؟ تو اکثر تو غفلت کی حالت میں نہیں بلکہ موت کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر اس موت کا اور مادی موت کا ایک فرق ہے۔ مادی موت ایک دفعہ آ جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے چمٹ جاتی ہے، اس سے انسان نکل نہیں سکتا۔ لیکن روحانی موت اگرچہ موت کی ساری علامتیں رکھتی ہے، یعنی کھائے پیے بغیر انسان پھر بھی جیسا دنیا میں سانس لے رہا ہے، یہ امکان رکھتا ہے اپنے اندر کہ پھر وہ آنکھیں کھول دے۔ بس روحانی موت کے مردوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ رسول، اللہ کا رسول محمد رسول اللہ، تمہیں بلائے کہ تاکہ تمہیں زندہ کرے تو استجابت کیا کرو، لبیک کہا کرو۔ اب دیکھ لیں، بظاہر تو ایک ہی قسم کی اصطلاحیں ہیں مگر ان دونوں میں فرق ہے۔ بس جب مثالیں دی جاتی ہیں یا اصطلاحیں پیش کی جاتی ہیں تو آنکھیں بند کر کے مادی اصطلاحوں یا مثالوں کو بعین ہی روحانی اصطلاحوں یا مثالوں پر چسپاں کرنا بے وقوفی ہے۔ غور کر کے دیکھیں تو مضمون خود سمجھ آ جائے گا۔ زندگی اور موت کی باتیں ہوتی ہیں۔ مادی زندگی میں تو خدا کہتا ہے ایک دفعہ مر گیا تو کبھی زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس جہاں موت کی اور زندگی کی اکٹھی باتیں کرتا ہے وہاں ضرور روحانی زندگی مراد ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو خدا نے مردہ زندہ کرنے کا گر سکھا دیا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہاں روحانی موت مراد تھی، جسمانی موت کا تو حال ہی مختلف ہے۔ بس جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، جب تمہیں یہ رسول، خدا کا رسول بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندہ کرے تو لبیک کہا کرو، تو وہاں بھی روحانی زندگی مراد ہے۔ تو ہر دفعہ جو انسان بیرونی نیکیوں سے محروم رہتا ہے تو بعض دفعہ غفلت اور بعض دفعہ موت حائل ہو جایا کرتی ہے۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے
वो तो दोबारा उस मुर्दे का जी उठना एक गैर मामूली रूहानी वजूद को चाहता है, इसीलिए अंबिया का सिलसिला जारी है। अंबिया आते हैं तो फिर मुर्दे जिंदा होने शुरू होते हैं। जब वो नहीं होते तो बसा औकात गफलत से पर्दे उठाने के इंतज़ाम तो दीगर बुजुर्ग भी करते ही रहते हैं, मगर मुर्दों को जिंदा करने की तौफीक शाज़ व नादिर किसी को होती है। अंबिया वो हैं जो उन गफलतों के पर्दे चाक कर देते हैं, दबे हुए नूरों को उठा देते हैं, आंखें खुलने लगती हैं, सोई हिस्सें जागने लगती हैं और इंसान फिर बैरूनी नूर से राब्ते के लिए तैयार हो जाता है। ये वो मजमून है जिसको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि जिसको आँखों का नूर नहीं वो आफताब के नूर से भी बेबहरा रहता है, जिसको फितरती नूर कम मिला है उसको दूसरा नूर भी कम ही मिलता है, जिसको फितरती नूर ज़्यादा मिला है उसको दूसरा नूर भी ज़्यादा ही मिलता है। और अंबिया मिन जुमला सिलसिला मुतफाविता फितरत इंसानी के वो अफराद आलिया हैं जिनको इस कसरत और कमाल से नूर बातिनी अता हुआ है कि गोया वो नूर मुजस्सम होगा। ये मुश्किल अल्फाज हैं, मगर जब बड़े मजमून को कूजे में बंद करना पड़ता है तो फिर आम जो ज़ुबान है वो मुतहम्मिल ही नहीं होती। उसके लिए आला दर्जे की ज़ुबान जो आमद व नास के लिए मुश्किल है उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जहाँ सलीस उर्दू लिखते हैं वहाँ हैरत अंगेज़ खुद रवी के साथ वो ज़ुबान चलती है और साथ पढ़ने वाले को भी बहाती चली जाती है। जहाँ बहुत गहरे और मुश्किल मज़ामीन बयान होने हों वहाँ आपकी ज़ुबान उसी तरह मुश्किल हो जाती है, उसे समझाना पड़ता है। सिलसिला मुतफाविता फितरत इंसानी, मुराद ये है कि तमाम फितरत इंसानी को अल्लाह ताला ने एक ही हाल, एक ही सलाहियत, एक ही हदूद अरबा के साथ पैदा नहीं किया। फितरत इंसानी नेक और पाक तो है, मगर कोई छोटा है कोई बड़ा है, कहीं कोई कूज़ा है, कहीं कोई वसी दरिया का दरिया के बहाव का बर्तन है या वो ज़र्फ़ है जिसमें दरिया बहता चला जाता है, कहीं वो समंदर का ज़र्फ़ है जो लामुतनाही दिखाई देता है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर देखो तो कुछ समझ नहीं आती। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा ही इंसानी फितरत में खुदा ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें, मुख्तलिफ ज़र्फ़ रखे हैं और वो अंबिया वो अफराद आलिया हैं जिनको इस कसरत और कमाल से नूर बातिनी अता हुआ है कि गोया वो नूर मुजस्सम हो गए। अब नूर मुजस्सम क्या चीज़ है? नूर तो जिस्म नहीं रखता। अगर इस बात को समझें तो फिर वही इलाही और अंबिया कि आली मर्तबा का कुछ तसव्वुर दिलों में बांधा जा सकता है। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें हैं और हर सलाहियत का खुदा ताला की किसी सिफ्त से ताल्लुक़ है और उस सिफ्त के शुक्र का हक अदा करने का मजमून हमेशा इंसान को बाद नेकियों की तरफ बुलाता है। आँख है, आँख का भी शुक्र अदा करने का हक है। आँख पहले खुदा ताला के नूर को देखने समझने की सलाहियत हासिल करे, जिन जगहों से रोका जा रहा है वहाँ से रुके, जिन लोगों के जगहों के मुतालिक फरमाया जा रहा है कि देखो वहाँ देखे, उसका देखना और उसके देखने की सच्चाई, ये सारे वो मज़ामीन हैं जिनका आँख के नूर से ताल्लुक़ है। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर शुआओं के मुनकिस होने से इंसान नहीं देख सकता। जब रूहानी दुनिया में बात करते हैं तो ये सारी बातें आ जाती हैं। यानी वो मकाम जहाँ खुदा फरमाता है रुक जाओ, जहाँ ठोकरें हैं, अगर आप उन मकामात से गुज़र जाएं और वो मकामात आपको दिखाई ना दें तो लाज़िमन ठोकर खाएंगे। और इसी का नाम अंधे का भटकना है। जुल्मात में भटकने वाले इसी तरह बेचारे ठोकरें खाते फिरते हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अंबिया वो हैं जो नूर मुजस्सम हो जाते हैं
یعنی ان کے جسم کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں رہتا جس کی صفات پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کا نور جلوہ گر نہ ہو چکا ہو۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ان کی ہر حرکت، ان کا ہر سکون خدا کے تابع ہو تو تب اسے نور مجسم کہیں گے نا، اس کے بغیر وہ نور مجسم کیسا ہو سکتا ہے؟ اور جب نور ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے تو گویا جسم غائب ہو گیا، جسم برتن بن گیا، اس برتن کو نور نے بھر دیا ہے، اور پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جسم ہے اور یہ نور ہے۔ ان معنوں میں واقعتاً بندوں کے نور مجسم بنتے ہیں، مگر ان بندوں کے جو بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور مجسم تھے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نور مجسم تھے، نور مجسم ہوئے بغیر ان پر وحی کا نزول ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور نور مجسم ہونے کے لحاظ سے ان میں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک فرق رہ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا وجود نور مجسم بنا ہے یا ایک بڑا وجود نور مجسم بنا ہے، ایک چھوٹا ظرف بھرا ہے یا ایک بڑا ظرف بھرا ہے۔ پیالہ بھی تو بھرتا ہے، کشکول بھی بھرتا ہے، مگر وہ خزانہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے بسا اوقات، جس سے لاکھوں کروڑوں کشکول بھرے جا سکتے ہیں۔ ایک تالاب بھی بھرتا ہے اور سمندر بھی بھرتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ انبیاء کے ساتھ رسول اللہ کو شامل کیا، یہ گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف فرمائی، ہرگز درست نہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نور مجسم تھے، مگر ان سب نوروں سے بڑھنے والا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، کیونکہ آپ کا ظرف بہت بڑا تھا، اور جتنا بڑا ظرف تھا اتنی آپ کو محنت کرنی پڑی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا کی دین تھی اس کو بنا دیا اس کو نہ بنایا، یہ بات نہیں ہے۔ جس کو جتنا زیادہ دیا اس کو اتنا ہی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اسے بھرنے کے لیے۔ کسی نے ایک گلاس بھرنا ہے، کسی نے جگ بھرنا ہے، کسی نے مٹکا بھرنا ہے، کسی نے پورا تالاب بھرنا ہے، کسی کو کہا ہے سر سمندر بھر دو، کہ کل عالم کی پیاس بجھا دو، تمام بنی نوع انسان کا رسول تمہیں بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ فرق تو ظاہر ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے اس مضمون کو بڑھاتے ہیں۔ اس جہت سے قرآن شریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور آپ کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین و داعیا الی اللہ باذنہ و سراج منیرا، اور اللہ کی راہ میں بلانے والا اس کے اذن کے ساتھ، جو سراج منیرا ہے۔ تو جو کل عالم کو نور بخشے اس کو سورج ہی کہنا چاہیے، جبکہ کسی اور نبی کو سورج نہیں فرمایا گیا، مگر سارے ہی روشن تھے، سارے ہی سرتاپا روشن تھے، کوئی ان کے وجود کا حصہ اندھیرا نہیں تھا، مگر خدا نے ان کو جتنا ظرف دیا تھا وہ بھر دیا۔ اس ظرف کو بھرنے میں ان کو نسبتاً آسانی تھی، کم محنت کرنی پڑی۔ اس لیے جزا سزا کا مضمون بھی اسی طرح جاری ہے انصاف کے ساتھ۔ زیادہ دیا تھا تو زیادہ محنت کے تقاضے بھی تو پورے کرنے پڑے، اور جس نے سب تقاضے پورے کر دیے اپنے ظرف کے مطابق، بعین ہی اس کی طاقتوں کے مطابق اس پر بوجھ ڈالا گیا۔ لیکن جو فرق ہے وہ نمایاں فرق ہے۔ چنانچہ آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، بہت سے اور پہلو ہیں، فی الحال میں ان کا ذکر چھوڑ رہا ہوں۔ آخر پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا خلاصہ یوں نکالتے ہیں، وجود مبارک۔ میں باقی مضمون جو نور کے پھر بیان کروں گا، لیکن اس موقع پر کیونکہ مضمون وہاں تک پہنچ گیا ہے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر کا پڑھنا عین مناسب حال ہے۔ آپ فرماتے ہیں وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی وارد ہوا،
اور اس کے وارد ہونے سے وجود باجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔ وہ حوالہ ایک اور بھی ہے جو اس موقع پر بہت ہی برمحال چسپاں ہو رہا ہے، لیکن اس وقت اس کی تلاش دقت پیش آ رہی ہے۔ شاید اللہ کا منشا یہی ہے کہ باقی مضمون کو آگے بڑھانے کے بعد پھر آخر پر ہی اس کو پیش کروں۔ وقت بھی چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یہ گزشتہ رمضان کے حوالے سے کہی ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم ہاتھوں سے جاتے ہوئے رمضان کا جتنا حصہ روک سکتے ہیں روک لیں اور دامن پکڑیں، کوشش کریں کچھ تو ہاتھ آ جائے۔ اس لیے یہ وقت سوچ میں اور فکر میں اور نفس کے مطالعہ میں اور کھوج میں خرچ کریں کہ رمضان آیا تھا، چلا بھی گیا، کچھ دقتیں لے کے آیا، کچھ سہولتیں باقی چھوڑ گیا، مگر دقتوں نے کچھ ایسی سہولتیں بھی عطا کی ہیں جو دائمی ہو چکی ہیں، جن کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسا تعلق قائم کر لیا ہے جو اب مجھ سے وفا کرے گا، یہ کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ اگر اس مضمون پر غور کریں اور ہاتھ کچھ نہ آئے، جیسے خالی برتن لے کے داخل ہوئے تھے ویسے خالی برتن ہو کے نکلے ہیں۔ اگر آپ کے غصے پر کنٹرول اتنا نہیں ہے جو پہلے، ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، یعنی کوئی اس میں فرق نہیں پڑا۔ اگر نفس کی پیروی میں آپ کو مزید طاقتیں نصیب نہیں ہوئیں، نفس کی پیروی سے رکنے کی مزید طاقتیں نصیب نہیں ہوئیں، اگر نیکی کا ایسا لطف نہیں آیا کہ اور نیکیاں کرنے کو جی چاہنے لگے، اور جو نیکیاں ہو گئیں ان کو چھوڑنے کو دل نہ چاہے، بلکہ رستے تلاش کریں کہ میں پھر دوبارہ ایسی ہی نیکیاں کروں، یہ مضامین ہیں جن پر غور کرنے سے آپ حقیقت میں اس دکاندار کی طرح ہوں گے جو سارا دن کی کمائی کے بعد رات کو بیٹھتا ہے، رات کے چراغ جلاتا ہے، کہ دیکھتا ہے کہ کیا پایا اور کیا کھویا، اور جو نہیں کرتا اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بس میں نہیں پسند کرتا کہ جماعت غافلین کی جماعت ہو۔ ہم نے دنیا میں بہت سے ایسے کام کرنے ہیں جن کی توفیق غافلوں کو مل نہیں سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھو سراج منیرہ کی تعریف کے ساتھ داعی اللہ کے مضمون کو، جیسا کہ قرآن نے فرمایا، باندھ کر نمایاں طور پر دکھایا ہے۔ داعی اللہ کے لیے سراج منیر ہونا ضروری ہے۔ اس داعی اللہ کے لیے سراج منیر ہونا ضروری ہے جو سب دنیا کو بلا رہا ہے، جو سب دنیا کو روشنی کی طرف بلاتا ہے۔ روشنی دے گا تو بلائے گا نا، جس کی اندھیروں تک رسائی نہیں ہے وہ کیسے وہاں سے لوگوں کو کھینچ کر روشنی کی طرف نکالے گا؟ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی اللہ بنائے گئے، اس لیے اللہ فرماتا ہے سراج منیرہ بنائے گئے، تبھی تقاضا تھا دعوت اللہ کا۔ ہماری جماعت آج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم داعی اللہ بنائے گئے ہیں تمام دنیا کے انسانوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کرنے کے لیے۔ اب دامن میں کچھ نور ہوگا تو لے کے چلیں گے نا، اور کچھ نہیں تو اپنے رومال میں جگنو ہی اکٹھے کر لیے ہوتے۔ وہ کچھ روشنیاں چھوٹی چھوٹی جو چمکتی بھی ہیں اور بجھ بھی جاتی ہیں، مگر اگر زیادہ اکٹھی ہو جائیں تو اس سے بھی کچھ رستہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو نور کی تلاش کریں تب داعی اللہ بنیں گے، اور نور کو محفوظ کریں اور اس نور کو پھر چمکائیں اور سیکل کریں تاکہ آپ کے آگے آگے بھاگے، جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ آپ کا راستہ بھی صاف کرے اور دشمن بھی دیکھے تو جان لے کہ نجات اسی میں ہے کہ اس صاحب نور کے ساتھ چلیں۔ جب اندھیرے گھیر لیں، رستے خطرناک ہوں، تو کوئی ایک
صاحب چراغ بھی ہو، سب اکٹھے ہو کر اس کے پیچھے چلتے ہیں، اسی کا دامن پکڑتے ہیں، اس کے ساتھ قدم پہ قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ خود اپنا نقصان ہے۔ تو ایسے چمکتے ہوئے نورانی وجود کے طور پر دنیا کے سامنے ابھریں، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراج منیر کا کچھ حصہ موجود ہو۔ سراج منیر کا لطف یہ ہے کہ سراج منیر ہر نور پیدا کرتا ہے۔ وہ شمع جو جلائی جاتی ہے وہ بھی سورج کے نور سے بنی ہوئی ہے۔ وہ تیل جس کی طاقت سے ہوائی جہاز اڑائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے کارخانے قائم کیے جاتے ہیں، وہ بھی سراج منیرہ سے بنا ہوا ہے، اور سراج منیرہ کی آگ سے نہیں، سراج منیرہ کی روشنی سے۔ میں پہلے بھی یہ مضمون آپ پر کھول چکا ہوں، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، اس حوالے کو ذہن میں یاد رکھیں۔ یہ نور الہی ہے جو سورج میں چمکا ہے، اور سورج اس نور کا پردہ ہے، خود نور الہی بذات خود نہیں ہے، لیکن وہ پردہ چمک اٹھا ہے نور الہی سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور کا پردہ ہیں جس میں خدا اس شان سے چمکا ہے کہ گویا وہی خدا دکھائی دینے لگے۔ یہ مضمون ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سراج منیرہ سے کچھ نور مانگیں، اپنے جھولی اس کے آگے پھیلائیں، اس نور سے اپنا کوئی گوشہ تو منور کریں۔ اگر پیار اور محبت سے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مانگا اور اپنایا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ نور اپنی ارد گرد بھی نور کے لیے جگہیں پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ اس نور میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، اس نور میں پھیلنے کی صلاحیت ہے، اور پھر آپ کا سفر حقیقت میں زندگی اور نور کا سفر ہوگا۔ پھر آپ کا سفر بے ثمر نہیں رہے گا۔ دعوت اللہ کے پھل جب ایسے داعین اللہ کو لگتے ہیں جو نور کی روشنی لے کر چلتے ہیں، تو اس نور سے وہ بھی حصہ پاتے ہیں۔ ورنہ بسا اوقات اندھی تبلیغ سے بھی کچھ لوگ احمدی ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، مگر وہ بھی مردہ سے رہتے ہیں، انہیں جان نہیں پڑتی۔ آپ وہ نئے ہونے والے مسلمان بنائیں، آپ وہ نئے ہونے والے احمدی پیدا کریں جو آپ کے نور سے منور ہوں، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک جلوہ ہے، اور آپ کی زندگی ان میں بھی جھلکنے لگے، آپ کی قربانی کی روح ان کے دل میں بھی دھڑکنے لگے۔ اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو، اس کے بغیر یہ دنیا زندہ نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر اس دنیا کے اندھیرے نور میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر